السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کچھ زور بچا کے رکھیں، ابھی آصف ندیم صاحب بڑی میٹھی پیاری گفتگو کرتے ہیں، اور اگر میں تھکا نہ ہوتا تو میں پہلے ان کی سنتا پھر اپنی سناتا، اور اس کے بعد راستے میں ہیں شیر پنجاب علامہ محمد یوسف بسروری صاحب، تو آپ بیٹھے ہوئے ہیں نا انشاءاللہ؟ کیوں جی، یہ سٹیج والے تو انشاءاللہ کہہ رہے ہیں، ادھر والوں کا بھی انشاءاللہ ذرا پیار والا نکلے کہ بیٹھے ہوئے ہیں نا انشاءاللہ۔ تو پیچھے قاری عثمان صاحب بھی ہیں، تو میرا وقت جتنا میں نکال گیا، جتنے سیل چل گئے اتنا میں ذکر کروں گا، اس کے بعد پھر یہ پکڑ لیں گے، تو توجہ رہے ذرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد لولیہ والصلاة علی نبیہ، والوزن والعدل والفضل والنظم والعزم بالجزم، بوحدته بكبريائه بسلطان وبإعلان وبإتقان وبإيمان وبيان في فرقان، وحده لا شريك له، وحده بوحدة موحدا بوحدة موحدا بوحدة، وحيدا وأحدا بلا مدد وجدد ونسب وغصن في الكمال، ثم نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، من يشرك في ذاته وصفاته وعاداته وآياته أو يتبرك بغيره من نبي وولي وتقي ونقي ونسيم وحسين وجميل وصغير وكبير، فعليه الخسران والوبال، ثم نشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا مؤيدنا مخدومنا منزومنا معصومنا مقسومنا مقصودنا أجدر الخلق جديرنا أعظم الخلق وأشرف الخلق وأحسن الخلق وأجمل الخلق وأنور الخلق، من الحسن والصدارة والولاية والحكاية والعناية، ثم نشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا محمد النبي الأمي صلى الله عليه وآله وسلم، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، وإن تولوا فإنما هم في شقاق، فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم۔ بس جو کوئی تم میں سے ایمان لائے گا ان کی مثل، بس یقیناً وہی ہدایت یافتہ ہے۔
اللہ نے یہ فضل فرمایا کہ ہمیں ان ہدایت یافتگان کے لیے ذکر کرنے والا بنایا۔ آپ کی انتظامیہ، آپ کے اساتذہ، برادر محترم جناب محترم مفتی کفایت اللہ شاکر صاحب، جناب شیخ عارف صاحب، حاجی اسحاق صاحب، قاری شہباز صاحب، مولانا محمد افضل صاحب، آپ کی پوری ٹیم، آپ کی پوری جماعت اور آپ سب احباب مبارکباد کے مستحق ہیں کہ آپ نے فضائل صحابہ کانفرنس کے لیے تمام تر مشکلات کو برداشت کیا اور اللہ نے آپ کو کامیاب کیا، اور انشاءاللہ اللہ سے رحمت کی امید اور دعا اور درخواست کرتے ہوئے مجھے یہ امید ہے انشاءاللہ کل آپ جناب صدیق اکبر، جناب فاروق اعظم، جناب عثمان غنی، سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہم اجمعین کے ساتھی ہوں گے۔ میں اپنی بات کو بلا تمہید شروع کر رہا ہوں اور آپ سے توجہ کا طالب ہوں، اس اعتبار سے بھی زیادہ حقدار ہوں کہ میں ان چٹائیوں پر بیٹھ کر پڑھتا رہا۔ اللہ اس دور کے اساتذہ پر بھی اپنی رحمت فرمائے۔ میرے استاد محترم قاری عبدالرحمن جامی صاحب، اللہ ان کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے جن لوگوں کو نبوت و رسالت کا پیغام دیا، ہر اعتبار سے اللہ نے انہیں منتخب فرمایا۔ چنے ہوئے لوگ تھے، نہ کسی کی ریاضت، نہ کسی کی عبادت، نہ کسی کی نسل اسے مقام نبوت پر سرفراز کر سکتی ہے۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ خالصتاً اللہ کا فیصلہ، اللہ کا فضل کہ وہ جس کو چاہے نبوت کا مقام عطا فرمائے، مقام نبوت سے، مقام رسالت سے سرفراز فرمائے۔ آدم علیہ السلام سے لے کر ختم الرسول سید الرسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک اللہ نے چنے ہوئے لوگوں کو بھیجا جن کو اللہ نے چاہا، اور اسی طرح سے ہر زمانے میں نبیوں کے ساتھ وفا کرنے والے، ان کی اطاعت کرنے والے، ان پر ایمان لانے والے، ان کا اعتبار کرنے والے، وہ بھی چنیدہ لوگ تھے۔ ایمان کسی سینے میں داخل ہو، یہ فیصلہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ اللہ جس کو چاہتا ہے ایمان عطا کرتا ہے، اور جو سینہ ایمان کے لائق نہ ہو، ایمان داخل ہو کر بھی وہاں سے نکل جاتا ہے کہ اللہ کی رضا کے ساتھ وفا بھی لازم ہے کہ آپ ایمان کے ساتھ وفا کرنے والے ہوں۔ نبی کائنات علیہ السلام کی باری آئی تو اللہ نے آپ کو چنے ہوئے افراد عطا فرمائے، اور مختلف ائمہ کے اقوال ہیں۔ میں وقت کے بچانے کے لیے ان کا خلاصہ آپ کے سامنے یہ جملہ عرض کر دیتا کہ اللہ نے ساری کائنات کے دلوں کو دیکھا ہے نبیوں کے بعد، اور جو دل سب سے بہترین تھے، پاک تھے، اولیت والے تھے، فضیلت والے تھے، عظمت والے تھے، اللہ نے وہ ساتھی، وہ دل محمد کو عطا فرمائے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور ترتیب بھی اللہ نے لگائی ہے۔ توجہ ادھر ذرا، گفتگو اگر آپ روک دیں
اور جس کو زیادہ کوئی پرابلم یا مسئلہ یا بات ہے وہ تھوڑی دیر باہر سے ہو کے آ جائے. امید ہے آپ میں سے سگریٹ پینے والا تو کوئی نہیں ہوگا جو پریشان ہو. تو ادھر توجہ فرمائیں. اور یہ جو ادھر شہیدان کی پارٹی ہے ان کو بھی اٹھا دیں. یہ ترتیب بھی اللہ نے لگائی ہے کہ پہلے نمبر پر کون آئے گا, دوسرے نمبر پر کون آئے گا, تیسرے پر کون, چوتھے, 10ویں, 100ویں پر کون. اللہ کی قسم ہے یہ ترتیب بھی اللہ نے لگائی ہے. اگر یہ کسی قوم, برادری, تعلق, نسبت اس وجہ سے ترتیب لگتی تو جو 6 سال بعد مسلمان ہوئے وہ پہلے دن ہو جاتے, جو 10 سال بعد ہوئے وہ پہلے دن ہو جاتے, جو صلح حدیبیہ کے بعد ہوئے وہ پہلے ہو جاتے. یہ ترتیب اللہ نے لگائی ہے. کس نے کس وقت آنا ہے, کس کو کون سا موقع ملنا ہے, یہ اللہ کی ترتیب ہے. یہ چنے ہوئے لوگ ہیں, اس قدر چنے ہوئے کہ اللہ خود اعلان فرماتا ہے کہ اللہ نے ان کے دلوں کا امتحان لیا ہے اور اس میں اللہ کی طرف سے یہ رزلٹ, یہ نتیجہ ہے کہ ان کے دل تقوی سے معمور ہیں. یہ متقی ہیں, اللہ سے ڈرنے والے ہیں, اللہ کی محبت رکھنے والے ہیں. پھر یہ ایسے معیاری لوگ ہیں جن کے ذریعے سے اللہ نے دین کو آگے پھیلانا اور پہنچانا تھا. انبیاء جاتے تھے, ان کے بعد ان کی اولادیں ہوتی تھیں, ان کے بعد ان کی نسلیں ہوتی تھی اس دین کو آگے پہنچانے والی, ابلاغ کرنے والی, تبلیغ کرنے والی. انتہائی اہم عرض کر رہا ہوں, دوسری نسل سے, بنو اسرائیل سے آخری نبی اللہ نے ایک خاتون سے پیدا فرمایا جس کا باپ نہیں, یعنی عیسیٰ بن مریم علیہ السلام. اور عیسیٰ علیہ السلام شادی کیے بغیر ہی دنیا سے اٹھا لیے گئے ہیں اور انشاءاللہ واپس آئیں گے. ادھر کوئی اولاد نہیں. ان کے کچھ ساتھی ہیں جن کو حواریین یا حواری کہا جاتا ہے. اور رب اکبر کی قسم ہے بڑے بہتر لوگ تھے, لیکن ایسی آزمائش پڑی کہ ادھر عیسیٰ رخصت ہوئے, ادھر سب کے سب غائب ہو گئے. سب کے سب, جانے کوئی صحیح ایمان عقیدے پر رہا یا نہیں, واللہ عالم. آخری 2 نبیوں کے صحابہ یا ساتھی دین کو آگے پہنچانا ان کی ذمہ داری ہے. اور ادھر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک عظیم اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے آپ ان سے پوچھ رہے ہیں, حل ادیت الامانہ, کیا میں نے امانت کا حق ادا کر دیا؟ حل نصحت الامہ, حل بلغت الرسالہ, کیا میں نے پیغام رسالت پہنچا دیا؟ کیا میں نے امت کو نصیحت تمام کر دی؟ اور آپ کے سامنے 1,24,000 یا 40,000 یا اس سے کم و بیش صحابہ کرام کھڑے ہیں جو سب کہتے ہیں نعم ادیت الامانہ ونصحت الامہ وبلغت الرسالہ. آپ نے حق ادا کر دیا, پیغام رسالت پہنچا دیا, آپ نے نصیحت کا حق ادا کر دیا, نصیحت کو پہنچا دیا. میرے نبی علیہ السلام نے ان کے ذمے ایک کام لگایا جو عرش والے کے حکم کے مطابق ہے. فرمایا اب پھر یہ ذمہ داری, دین کی ذمہ داری تمہارے سر, تمہارے کاندھوں پہ. اب تم نے ایک بات بھی سن رکھی ہے تو اس کو عالم میں پہنچا دو. کیوں بلا؟ کہ صحابہ معیار ہیں ایمان کا, اطاعت کا, تسلیم کا. صحابہ معیار ہیں وفا کا, محبت کا, ہر اعتبار سے. میں چند پہلو آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ کیوں کرتے ہیں ہم یہ فضائل صحابہ کانفرنسز, کیوں آپ کو بار بار یاد کرواتے ہیں؟ اس لیے کہ بہت سے صحابہ دشمن ہیں, بڑی چھپی ہوئی زبانوں سے خوفناک تیر چلاتے ہیں, آپ کے دلوں سے شک ڈال کر صحابہ کی محبت کو نکالنے کی کوشش کرتے ہیں. کبھی کہتے ہیں دیکھو جی وہ تو سارے بدل گئے, وہ تو سارے تبدیل ہو گئے. کبھی کہتے ہیں وہ تو مال لینے آئے تھے, کبھی کوئی بہانہ, کبھی کہتے ہیں وہ تو آپس میں لڑ رہے تھے, کبھی کہتے ہیں انہوں نے تو اہل بیت کا حق نہیں دیا. یہ وہ خفیہ اور چھپے ہوئے زہر آلود تیر ہیں
جو جس دل میں پیوستہ ہو جائے اس دل سے صحابہ کی محبت نکلتی ہے، اور جس دل سے صحابہ کی محبت نکل جاتی، اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا اس دل سے محمد کی محبت بھی نکل جاتی، دین کی محبت بھی نکل جاتی۔ یہ پہلا حملہ ہے۔ کیوں بلا؟ کہ وہ جو جن کے بارے اللہ کہتا ہے میں نے ان کو ایمان کا معیار ٹھہرایا ہے، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، اب وہ اصل میں ایمان والا ہوگا جو تمہاری طرح ایمان لایا، اور وہی اس کے لیے فرمایا فَقَدْ اهْتَدَوْا، وہی ہدایت پر ہوگا۔ گویا جو صحابہ کی جماعت اور جماعت کے طریقوں سے ہٹا وہ ہدایت پر ہو سکتا؟ دوسری دلیل قرآن کہتا ہے وہ لوگ جو اللہ کے رسول کی مخالفت پر کمر بستہ ہو جائیں، وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ، الفاظ پر غور کیجئے گا، وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، جس نے مومنوں کا رستہ چھوڑا۔ کون سے مومن؟ کون سے مومن ہیں جن کا رستہ ہم مانگتے ہیں؟ اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ، وہ کون لوگ ہیں؟ اگر وہ صدیق سے شروع نہیں ہوتے تو اللہ کی قسم ہم نہیں جانتے وہ جماعت کون سی ہے جس میں صدیق نہ ہو، جس میں فاروق نہ ہو، جس میں عثمان نہ ہو، جس میں عمر نہ ہو، جس میں علی نہ ہو، جس میں حسنین نہ ہو۔ وہ جماعت کون سی ہے؟ جن کی تربیت محمد رسول اللہ دن رات کر گئے ہیں۔ یہ چنے ہوئے افراد، یہ ایمان کا معیار ہیں، تسلیم کا معیار ہیں، اطاعت کا معیار ہیں، وفا کا معیار ہے، ہر پہلو سے، مثلا ایمان کے حوالے سے معیار ہے۔ توجہ ہے آپ کی؟ یہ ذرا ادھر والے افراد اگر میرے ادھر ذرا پاس آ جائیں، تھوڑا تھوڑا ہلیں، کچھ نہیں ہوتا، جو چلے گئے ہیں وہ اپنی جگہ آپ کو دے گئے اصل میں۔ آ جائیں شابش، ادھر ذرا بالکل سائیڈ پہ نیچے بیٹھے ہوئے، ادھر سامنے آئے ذرا، توجہ سے سنیے۔ سب سے پہلا عقیدہ کون سا ہے؟ بولیے، توحید۔ اولین بنیاد کون سی ہے؟ توحید۔ اور صحابہ کی توحید کیسی تھی؟ معیار ہے ایمان کا، پہلا عقیدہ توحید کا۔ ایمان وہاں سے شروع ہوتا ہے، اللہ کی توحید کو مانے بغیر، اور جس طرح سے جو فہم صحابہ ہے اس طرح سے توحید نہ مانی جائے، علماء تشریف فرما ہے توحید رہتی۔ انہوں نے توحید کو قبول کیا، اور کیسے قبول کیا، اور پھر کیا وفا اس کے ساتھ۔ قرآن مجید کی صرف ایک آیت سے ساری کہانی آپ کے سامنے ہے۔ اللہ کا قرآن شہادت دیتا ہے الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم۔ جب یہ آیت مبارکہ اتری نا کہ وہ لوگ جو ایمان لائیں اور اس کے ساتھ پھر ظلم کا التباس نہ کریں، ظلم شامل نہ کریں، اولئک لہم الامن، وہی لوگ امن میں ہوں گے، وہم مہتدون، وہی لوگ ہدایت یافتہ ہوں گے۔ تو صحابہ پریشان ہو گئے اور نبی کریم علیہ السلام کے پاس آئے، حاضر ہوئے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کے سامنے چہرے پچمردہ ہیں، لٹکے ہوئے رو رہے ہیں۔ کیوں رو رہے ہو؟ اللہ کے رسول، اللہ کی طرف سے یہ پیغام آیا ہے، وہ لوگ ایمان والے ہیں، وہ لوگ ہدایت یافتہ ہیں، وہ لوگ امن میں ہوں گے جو لوگ ایمان لانے کے بعد پھر کبھی کوئی گناہ نہ کریں، جن سے کبھی کوئی کوتاہی نہ ہوئی ہو۔ صحابہ نے اس کا مفہوم کچھ اور لیا اور کہنے لگے اینا من لا یظلم نفسہ یا رسول اللہ، کون ایسا خوش نصیب ہو سکتا ہے جو ایمان کے بعد، ایمان لانے، اعتراف کرنے کے بعد، اقرار اظہار کرنے کے بعد کبھی کوئی غلطی نہ کرے، کبھی کوئی گناہ نہ کرے، وہ کون خوش نصیب ہوگا؟ ہم تو مارے گئے۔ گویا نہ ہم ہدایت پر رہے نہ ہم امن میں ہوں گے۔ یہ امن کیا ہے یہ قیامت کو پتہ چلے گا۔ یہ روعات سے نجات ہے، یہ وہاں کی پریشانیوں سے نجات ہے، وہ والا امن۔ اولئک لہم الامن، یہ امن میں ہوں گے، زمین ہلے گی، زلزلے آئیں گے، ایمان والے ثبات سے کھڑے رہیں گے، اللہ ان کو قرار عطا کرے گا۔ یہ وہاں جا کے سمجھ آئے گا۔ کہاں ہم تو مارے گئے۔ پیارے رسول علیہ السلام نے اس ظلم کی وضاحت کر دیا۔ آپ نے فرمایا تم ٹھیک نہیں سمجھے ہو، اس ظلم سے مراد ظلم کا التباس یہاں یہ شرک ہے۔ توحید قبول کرنے کے بعد جس طبقے نے کبھی شرک نہیں کیا وہ سب سے پہلی جماعت صحابہ کی۔
پھر سنیے توحید قبول کرنے کے بعد آپ بھی تو مومن ہیں. جس منڈے دی شادی ہو جائے کوئی 4 سال بچہ نہ ملے وہ اہل حدیث دا منڈا بھی کسی اور پاسے ٹر پیندا، وہ بھی کسی کے پاس جا پہنچتا ہے، وہ بھی کسی کی دعا لینے، وہ بھی کسی کا تعویذ لینے، وہ بھی کسی سے دم کروانے پہنچ جاتا ہے. صحابہ کا ایمان کیا ہے؟ اللہ کی قسم ہے مثالیں دینے کا وقت نہیں بچا میرے پاس. میں تمہارے سامنے صرف منظر رکھ دیتا ہوں کہ اگر کسی کمزور نحیف و نزار ایک عورت کو 2 اونٹوں سے باندھ کر اس کی ناف میں نیزہ مارنے سے پہلے بھی پوچھا گیا بتاؤ تم توحید چھوڑ دیتی ہو تو ہم تمہیں چھوڑ دیتے ہیں، اس نے 2 ٹکڑے ہونا تو قبول کیا ہے، توحید کو نہیں چھوڑا ہے. تم ذرا سی آزمائشوں پہ لٹک جاتے، پریشان ہو جاتے، عقیدے کے بارے میں غور و فکر کرنے لگتے، پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے، تفکرات میں پڑ جاتے. الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون. یہ پہلا طبقہ جو توحید پر ثابت قدم رہا، جو سولی پہ لٹک کر بھی، جو کسی ٹکٹکیک پر بندھا ہوا بھی، جو کسی تیل کے کڑاہے میں پڑا ہوا بھی اللہ کی توحید کا وفادار ہے، وہ پہلا طبقہ صحابہ کا طبقہ ہے. اتنی وفا، اتنی وفا. یہ تو کوئی جا کے پوچھے نا حذیفہ سہمی سے، پوچھے کبھی اس کو جس پر طرح طرح کے فتنے چھوڑے گئے، جسے کبھی شراب دیا گیا، کبھی حرام کھانا خنزیر کھلانے کی کوشش کی گئی، کبھی عورتوں کو اس پر چھوڑا گیا کہ کہیں تو ٹوٹے گا، جس کو کبھی تیل کے کڑاہے پر الٹا لٹکا رہے، اس کی آنکھوں سے آنسو رواں ہیں. پوچھا اب تو رو پڑا ہے، اب اتار دو، کہو کیا کہتے ہو، مان گئے ہو ہماری بات؟ کہا نہیں، یہ تو پریشانی کا اظہار ہے، جان ایک ہے اپنے رب کے لیے قربان کرنے کے لیے. دشمن جس کی توحید سے متاثر ہو کر کہتا ہے او اللہ کے بندے کس بلا کا نام ہے تو، میرے سر کا بوسہ لے لے میں تجھے بھی چھوڑ دیتا، تیرے ساتھیوں کو بھی چھوڑ دیتا. وہ توحید ماننے والے. ان صحابہ کے بارے میں یہ ٹکے ٹکے کے لوگ ان کا ایمان جانچنے، ماپنے اور پیمانے بنانے کی کوشش کرتے ہیں جن کو اللہ نے خود پیمانہ بنایا ہے. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، معیار ہے توحید کے اعتبار سے. دوسرا عقیدہ کون سا ہے؟ بولیے، عقیدہ رسالت. اور کبھی نیکسٹ اگر بلایا مجھے بڑے عرصے بعد، اور شاید پہلی مرتبہ باقاعدہ میں آپ کے پاس حاضر ہوا ہوں، اور شاید کچھ کہہ کر بھی، کچھ شکوے کر کے بھی کہ یار چلو میں نکمہ ہی صحیح، آپ کا پڑھا ہوا ہوں، آپ کے ادارے کی پہچان ہوں، میں جہاں جاتا ہوں میں کہتا ہوں میں کلاس والا سے پڑھا ہوں. رسالت کیا ہے؟ عقیدہ رسالت کیا ہے؟ مقام رسالت کیا ہے؟ حق رسالت کیا ہے؟ ایک ایک پہلو ایسا سمجھنے والا ہے کہ اللہ کی قسم ہے پریشان ہوئے اس بات پر، اہل حدیثوں کو بھی سمجھ نہیں آیا ہے نبی کریم اور اسلام کا حق کیا ہے کہ آپ کے ہوتے ہوئے کسی سونے منمونے حسین و جمیل کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی جس طبقے نے دیکھا بھی نہیں، سوچا بھی نہیں، وہ صحابہ کا طبقہ ہے کہ جب مان لیا، جب آپ کو بڑا مانا ہے تو پھر اپنے باپوں کو چھوڑا. تم نے یہ کام نہیں کیا، ہاں تم نے بھی مارے کھائی ہیں پاکستان میں، تم نے بھی خاندانوں کی دشمنیاں قبول کی ہیں، لیکن اللہ کی قسم وہ طبقہ کہ جائیے ذرا بدر کے میدان میں کھڑے ہو کے پوچھئے گا ذرا امین الامت ابو عبیدہ بن الجراح سے کہ سامنے باپ کھڑا ہو اور تلوار کس حوصلے سے چلتی ہے. عقیدہ رسالت کیا ہے کہ باپوں نے سوال کیا کہ کیا ہم جھوٹے ہیں، کیا ہم غلط ہیں، کیا تمہارے نبی سچے ہیں؟ کہا ہاں ہمارے نبی سچے ہیں، تم جھوٹے ہو. عقیدہ رسالت کیا ہے؟ اور رسالت کے لیے، اور ابھی نعرے ہم لگا رہے تھے نا، تاجدار ختم نبوت لگاؤ ذرا، اور ایک اور نعرہ بڑا لگتا ہے، اپنے غیر سب وہ نعرہ لگاتے ہیں، حرمت رسول پر قربان ہے. ہاتھ اٹھائیں جس چیز کی قربان ہے، انشاءاللہ انشاءاللہ. تو سنت رسول پر انشاءاللہ محبت رسول پر، اطاعت رسول پر، حدیث رسول پر، قول رسول پر،
ذرا اپنے چہروں کی طرف بھی دیکھتے جانا، اپنے لباس کی طرف بھی دیکھتے جانا، اپنے اتوار عادات کی طرف بھی دیکھتے جانا، اپنے کاروبار کی طرف بھی نظر دوڑانا، اور دیکھنا کیا اس میں سے محمد رسول اللہ کی محبت کی، وفا کی، اطاعت کی، تسلیم کی خوشبو آتی ہے؟ اگر آتی ہے تو خوش نصیب ہو جاؤ۔ یہ فقیر تمہیں کہتا ہے انشاءاللہ۔ اس صحابی نے پوچھا تھا مت الساعہ یا رسول اللہ، اللہ کے رسول قیامت کب آئے گی؟ اور آپ نے اس سے پوچھا تھا ما عادت لہا، اور تو نے تیاری کیا کی ہے؟ اور اس نے ایک ہی تیاری بتائی تھی، سچی تیاری۔ اس نے کہا باقی سارے کام تو سارے لوگ ہی اسی طرح کے کرتا ہوں، میں آپ سے محبت بڑی شدید رکھتا ہوں۔ تو میرے نبی نے فرمایا تھا جا پھر پروانہ یہ سب کو دے دے، ساری امت کو یہ خبر دے دے، المرء مع من احببت، آدمی اسی کے ساتھ ہوگا جس سے محبت کرتا ہوگا، لیکن وہ محبت چہرے سے بھی دکھائی دے۔ توجہ ہے میری طرف؟ وہ محبت چہرے سے دکھائی دے، لباس سے دکھائی دے، کپڑوں سے، ٹخنوں سے، نماز سے، نماز کی عادات سے، نماز میں محبت سے، نماز میں اطمینان سے، ہر چیز سے ٹپکتی ہو محمد کی محبت، پھر دیکھیے آپ کو مزہ کتنا آتا ہے۔ عقیدہ رسالت جنہوں نے بڑا مانا، اللہ کی قسم ہے ان کی گردنوں پہ تلواریں رکھ کے لوگوں نے پوچھا کہ نبی کو چھوڑتے ہو کہ نہیں چھوڑتے؟ ایک تو ایسا دیوانہ ہے، کبھی مفتی صاحب یہ بات سنایا کرتے تھے، اس وقت کو ماحول نہیں تھا، نوجوان تھے، طالب علم تھے، سمجھ نہیں آتے، اب جب خود بیان کرتے ہیں تو دل تڑپ تڑپ جاتا ہے، جس کی ایک ایک پور کو کاٹا گیا اور اس سے کہتا گیا۔ مسلمہ پوچھتا تھا کیا کہتے ہو محمد کے بارے، کیا کہتے؟ وہ کہتے وہ اللہ کے رسول ہیں، وہ اللہ کے بندے ہیں، آخری رسول ہیں۔ کہتا میرے بارے میں کیا کہتے ہو؟ تو کہتے میں نہیں سنتا کہ تو کیا بکواس کرتا ہے، کیا سوال کیا کرتا، میں سوال ہی نہیں سنتا۔ جوڑ جوڑ کاٹا گیا اس کا حبیب کا، یہ نبی کا صحابی ہے۔ اور وقت بچانے کے لیے میں کہوں ساری جنگیں ایک طرف، سارے غزوات ایک طرف، اس کی بعد کی جنگیں ایک طرف، ان کی ہلاکتیں ایک طرف، ایک اکیلی جنگ، جنگ یمامہ، جس میں صحابہ اور صحابہ کی اولادیں کٹ گئیں محمد رسول اللہ کی ختم نبوت پر۔ اللہ اکبر۔ اس باغ جہاں لڑائی ہوئی اس کا نام ہی حدیقۃ الموت پڑ گیا، موت کا باغ، جہاں انس ابن مالک خادم رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھائی، آپ کا مواخاتی بھائی برا بن مالک کہتا ہے ایک دفعہ اس حدیقۃ الموت کا دروازہ کھولنے کے لیے جس کی دیواریں آپ سے ٹاپی نہیں جاتی، پھلانگی نہیں جاتی، ایک دفعہ مجھے اپنی ڈھالوں پہ بٹھا کر اٹھا کر اندر پھینک دو، دروازہ کھولنا میرا کام ہے۔ جس نے دروازہ کھولا پورے جسم پر شاید ہی ایک جگہ باقی ہو جہاں تلوار کے، تیر کے اور بالوں کے زخم نہ لگے ہوں، یہ محمد رسول اللہ کی، آپ کی ختم نبوت پر قربان ہونے والے تھے۔ اس اعتبار سے بھی اگر کسی نے پلٹ کر نہیں دیکھا، کسی حسین کے جال میں نہیں آئے، کسی کے فریب میں نہیں آئے، کسی کے جادو میں نہیں آئے، کہ جب آپ کا کلمہ پڑا ہے پھر پلٹ کر نہیں دیکھا، پھر کھڑے ہیں، پھر ڈٹ گئے ہیں، پھر چھد گئے ہیں، پھر قتل ہوئے ہیں، ٹکڑے ہوئے ہیں، لیکن آپ کی ختم نبوت پر سوال بھی نہیں ہے۔ یہ طبقہ صحابہ کا طبقہ ہے، ان کا ایمان ماپتے ہو؟ ان کے بارے مرزا جہلمی جیسے کذاب کی باتیں سنتے ہو؟ ان کے بارے دلوں میں سوال اٹھاتے ہو؟ ان کے بارے دلوں میں اندر شک لیتے ہو؟ اللہ اکبر۔ وہ طبقہ، اللہ اکبر، جس نے آپ کی ایسی ایسی خبروں پر یقین کیا کہ آج آپ پریشان ہوتے ہیں، آج آپ کے غامدی صاحب، آج کے آپ کے کئی ایک بڑے سکولرز اور پڑھے لکھے کہنے والے لوگ حیران ہو کے کہتے ہیں یہ معجزات انسانوں سے ماورا ہیں، اس طرح کے معجزات بیان نہیں کرنا چاہیے۔ کون تھا جس نے کہا کہ تم کہتے ہو کہ کوئی شخص یہاں سے راتوں رات اقصی چلا گیا، بات ماننے والی نہیں، بتاؤ تو صحیح کہا کس نے ہے؟ کہنے لگے داؤ چل گیا ہے، بات فریب پہنچ گئی ہے۔ کہنے لگے یہ تمہارے ساتھی، تمہارے دوست محمد نے کہا۔ کہنے لگے اگر میرے محبوب نے کہا ہے تو پھر اس سے بڑی بات کی میں تصدیق کرتا ہوں، یہ تو چھوٹی بات ہے۔ ناقابل یقین باتوں پر اعتبار کیا۔ آج آپ کے لیے آسان ہے، آپ نے بہت ساری چیزوں کو ہوتے دیکھ لیا، آپ کے سامنے تاریخ ہے، آپ کے سامنے صحابہ کے واقعات ہیں، سیرت النبی ہے، آج آپ کے لیے ماننا آسان ہے۔ اور صحابہ کیسی کیسی باتیں انہوں نے مانی ہیں۔
چلو ایک دو مثال دیتا ہوں. توجہ ہے, توجہ ہے. حرمت رسول پر, محبت رسول پر, قول رسول پر, حدیث رسول پر, طریقہ رسول پر, اسوہ رسول پر. یہ سارے صبح یاد کرنا اور ویڈیو سے دیکھ لینا کہ میں نے کتنی باتیں کہی ہیں, سب سوچ سوچ کے کہی ہیں, پہلو بہ پہلو کہی ہیں. کون سا موقع ہے جو سب سے مشکل موقع تھا آزمائش کا؟ یہ غزوہ احزاب ہے, جس کے بارے رب کا قرآن کہتا ہے حالات ایسے تھے کہ لوگ اللہ کے بارے میں ہی طرح طرح کی باتیں کرنے لگے. جب حلق میں دل مارے دہشت کے حلق میں آ چکے تھے, آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی. اتنا بڑا دشمن, اتنی بڑی فوج, اور وہ مزید حالات کیا ہیں؟ توجہ میری طرف رکھیے ذرا, مزید حالات کیا ہیں؟ اور آصف ندیم صاحب پریشان ہونے یا ناراض ہون, ایک حدیث ذہن چ آ گئی. حذیفہ بن یمان کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ کہ حالات کے حالات سمجھانے کے لیے کہ نبی پاک علیہ السلام رات کا وقت ہے, سردی ہے, آپ کا خیمہ ہے جہاں خندق کے اس پار, وہاں ہم کچھ صحابہ بیٹھے ہیں, اور میرے آقا علیہ السلام نے پوچھا کوئی ہے تم میں سے جو جائے دشمن کی خبر لے کے آئے, اس کے لیے جنت کی بشارت ہے. اور صحابہ تو جنت کے مشتاق تھے, وہ تو ہاتھ میں پکڑی ہوئی کھجوریں بھی پھینکتے تھے, وہ تو اپنا سفر کرتے ہی جنت کے لیے. لیکن حذیفہ کہتے ہیں کوئی بندہ کھڑا نہ ہوا. آپ نے نماز شروع کر دی, 2 رکعتیں پڑھی, پھر بیٹھے, پھر لوگوں کی طرف دیکھا, فرمایا ہے کوئی تم میں سے جو جائے اور دشمن کی خبر لے کے آئے, یعنی باہر جو دشمن ہے, کفار مکہ, سارے عرب کے کفار جو جمع ہیں. آقا فرماتے ہیں کوئی تم میں سے جو جائے اور جا کے خبر لے کے آئے, جنت کی بشارت ہے اور ساتھ واپس آنے کی ضمانت ہے. اور نبی کی ضمانت صحابہ سے کون بہتر جانتا ہے؟ لیکن حذیفہ کہتے ہیں کوئی بندہ نہ کھڑا ہوا. حیرت ہے کہ واپسی کی بھی ضمانت مل رہی ہے, پھر بھی کھڑا نہیں ہو رہا. تیسری بار میرے رسول نے جب 2 رکعتیں مزید پڑھ کے لوگوں کی طرف رخ کیا تو پوچھا ہے کوئی تم میں سے جو جائے جو دنیا ان کی دشمنوں کی خبر لائے, اس کے لیے جنت کی بشارت ہے, اس کے لیے واپسی کی ضمانت ہے, اور میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ وہ میرے ساتھ جنت میں میرا ساتھی ہوگا. حذیفہ کہتے ہیں اتنے بڑے پیکج کے باوجود بھی کوئی کھڑا نہ ہوا. کیوں؟ یہ بات آپ کے متعلق ہے اس موضوع سے. کہتے ہیں وَشِدَّةِ الْبَرْدِ وَشِدَّةِ الْخَوْفِ وَشِدَّةِ الْجُوعِ. 3 باتیں ایسی تھی جو لوگوں کے بس سے باہر ہو چکی. سردی کی شدت تھی کہ کھڑا ہونا مشکل تھا, ہوا چل رہی تھی, آندھی تھی, کھڑا ہونا مشکل تھا, لباس کم ترین تھے, ڈھانپنے کے لیے, بدن ڈھانپنے کے لیے کوئی چیز نہیں تھی. شدت البرد, شدت الجوع, بھوک اتنی زیادہ تھی کہ کھڑے ہونے کی ہمت نہیں تھی. رات بھر کا مشن کون کرتا؟ شدت الخوف, خوف اتنا زیادہ تھا کہ کوئی باہر نکلنے کو تیار نہیں ہو پا رہا تھا, اتنی بڑی بشارت کے باوجود. حتیٰ کہ نبی کریم علیہ السلام نے حذیفہ سے نام لے کر کہا اب جاؤ تم ہی کر کے آؤ, اور حذیفہ واپس کر کے آئے. وہ سارے یہ ماحول یہ ہے, یہ حالات ہیں. یہ خوف کیوں ہے, بھوک کیوں ہے, لوگوں نے پیٹوں پہ پتھر باندھے, اسی جنگ کا واقعہ ہے. میں اشارہ دیتے ہوئے آگے بڑھ رہا ہوں تاکہ آپ کا وقت بچے. اسی جنگ کا واقعہ ہے. حالات اتنے خوفناک ہیں, اندر سے منافقین آپ کی جماعت اور صفوں کو چھوڑ کر, لوگوں کو بددل کر کے اپنے گھروں کا کہہ کر گھر لوٹ چکے ہیں, چھوڑ کر جا چکے ہیں کہ ہم نہیں لڑ سکتے, ہمارے تو گھر کھلے ہوئے ہیں. پیچھے دشمن ہیں, یہودیوں کے قبیلہ ہے, وہ اندر سے ساتھ بات کر کے بیٹھا ہے کہ ادھر سے تم حملہ کرو, ادھر سے ہم حملہ کریں گے, محمد کی جماعت کو ختم کر دیں گے. یہ اتنے خوفناک حالات تھے. ان حالات میں نبی کریم علیہ السلام نے یہ جنگ لڑی ہے. اور آپ وہ جو واقعہ آپ نے سن رکھا ہے کہ صحابہ سے ایک چٹان نہیں ٹوٹ رہی, اور صحابہ آ کے نبی پاک سے مدد مانگتے ہیں کہ اللہ کے رسول وہ چٹان ہم سے تو نہیں ٹوٹ رہی. کیوں نہیں ٹوٹ رہی؟ ہم سے تو کھڑا نہیں ہوا جاتا. نبی علیہ السلام نے اپنے بدن سے کپڑا اٹھا کے دکھایا, کہا تم نے ایک ایک پتھر باندھ رکھا ہے اور تمہارے امام و مرشد نے 2 باندھ رکھے ہیں. اور آپ گئے اور آپ نے کدال ماری. اے کلاس والا والے سنو ذرا غور سے, تم نے دین کو بڑے آسان طریقے سے دیکھا سمجھا ہے, تم نے یہاں غلبہ دیکھا ہے, تم نے قوت کے ساتھ اس کو قبول کیا ہے. نبی علیہ السلام کے ساتھی جو چاروں طرف سے گھرے ہوئے ہیں, شدت کا خوف ہے, شدت کی بھوک ہے, شدت کا موسم ہے,
اندر سے ایسے منافقین جماعت کو خراب کر کے جا چکے، یہودی دشمن بیٹھا ہے، باہر کافر بیٹھے ہیں، اتنے بڑے لشکر کے سامنے حالت کیا ہے؟ اللہ اکبر. اور میرے نبی نے پہلی کدال ماری، پہلی ضرب لگائی، چنگاری بلند ہوئی، فرمایا تمہیں مبارک ہو، اللہ نے تمہیں ہیرا فتح کر کے دے دیا. سبحان اللہ. دوسری ضرب ماری، چنگاری نکلی، اللہ کے رسول فرماتے ہیں اللہ نے شام کے محلات بھی تمہارے کر دیے. تیسری ضرب ماری، اللہ نے تمہارے لیے قصر ابیض کو بھی فتح کر دیا، ایران بھی گیا، شام بھی گیا، یمن بھی گیا. حالات اتنے خوفناک ہے، جان بچنے کا کوئی امکان نہیں ہے. اور ماننے والوں کے ماننے پر قربان جاؤں، کسی ایک نے سوال نہیں کیا. اللہ کے رسول یہاں تو جان بچتی ہوئی دکھائی نہیں دیتی، اور آپ فرما رہے ہیں کہ طاقتور ترین 3 قوتیں یہ تباہ و برباد ہو جائیں گی. یہ ہے ان کا اعتماد رسول اللہ پہ. ہمیں یقین ہی نہیں آ رہا، ہمیں یقین نہیں آ رہا. اللہ کہہ رہے وعد اللہ وعد اللہ وعد اللہ، ہمیں یقین ہی نہیں آتا. اپنے بارے غور و فکر کرو. نبی علیہ السلام مدینہ میں سورج گرہن ہوتا ہے، آپ نے صلاۃ الکسوف ادا کی ہے. سورج گرہن لگے تو کیا کرنا چاہیے؟ اینک خرید کے کسی چھت پہ چڑھنا چاہیے. یہ بدبخت میڈیا آپ سے کہتا ہے فلاں وقت لگے گا، اس وقت فلاں جگہ سے دیکھا جا سکتا ہے. اونچی اونچی بلڈنگوں پہ چڑھ کے دیکھنے کی کوشش کرنے والے، اور کئی ایسے بدبخت ہیں جو کہتے ہیں حاملہ عورتوں کو کہیں چھپا لو نشان پڑ جائے گا. کئی ایسے بدبخت ہیں جو کہتے ہیں اس وقت جو مانگا وہ مل جائے گا، کسی ناجائز محبت کو مانگ لو کیونکہ یہ وقت ہے ملنے کا، اور ظالم اللہ سے ڈرنے کا وقت ہے، اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا، جھکنے کا، توبہ رجوع کا وقت ہے. یہ تمہارے نبی کی سنت ہے. نبی علیہ السلام کھڑے ہیں نماز میں، لمبی نماز پڑھائی آپ نے، طویل روایت ہے، اختصار عرض ہے. آقا علیہ السلام قیام کی حالت میں آگے بڑھ گئے 2 قدم، کچھ دیر وہاں رہے، پھر پیچھے ہٹ آئے، پھر کچھ دیر بعد اپنے مصلی، اپنے جائے مصلی سے، اپنی جگہ جو نماز پڑھنے والی جگہ ہے اس سے پیچھے ہٹے. کیسے مانا ہے صحابہ نے وہ باتیں جو عقل میں نہیں آتی، جو دانش میں نہیں سماتی، جن پر اعتبار سمجھ میں نہیں آتا، صحابہ نے وہ بھی مانی ہے. نبی علیہ السلام نے نماز مکمل کی. صحابی پوچھتا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے کبھی نہیں دیکھا آپ حالت نماز میں کبھی اپنی جگہ کو چھوڑیں، آج کیا ہوا ہے؟ میرے آقا فرماتے ہیں میں نے نماز کی حالت میں، قیام کی حالت میں اپنے سامنے جنت کو دیکھا، جنت کے خوش اور اس کے پھلوں کو جھکے ہوئے دیکھا، میرا جی چاہا کہ میں آگے بڑھ کر اس میں سے کچھ توڑ دوں. کس کا جی چاہا ہے؟ وہ نبی جس کے دل میں کوئی ایسی خواہش، کوئی ایسا شوق جنت اور جنت کے پھلوں کو دیکھ کر ان کا بھی دل چاہا کہ آگے بڑھ کے توڑ لوں. وہ جنت کیسی عظیم ہوگی، آگے بڑھ کے توڑ لوں. اور اگر میں توڑ لیتا ہے میرے صحابہ تم کھاتے رہتے، کبھی ختم ہوتا. پھر دوبارہ اپنی جگہ پہ آ گیا. پھر کچھ دیر بعد میرے سامنے جہنم کو لایا گیا، اور میں نے اس کی حدت و شدت کو دیکھا ہے، اور اس میں ایسے لوگوں کو جلتے ہوئے دیکھا ہے، اور اس کی حدت سے گھبرا کر میں پیچھے ہٹا. امام سے پیچھے کتنے فٹ پہ کھڑے ہوتے ہیں مقتدی؟ 3-4 فٹ. کسی نے نہیں کہا. آپ نے شدت محسوس کی، گرمی محسوس کی، ہم نے تو نہیں دیکھی. کسی نے نہیں کہا. آپ تو کہتے ہیں جنت کی ایک اوڑھنی کوئی لہرا دے تو دنیا میں خوشبو ہو جائے. ہم نے تو اتنے قریب آپ نے جنت دیکھی، ہم نے تو نہیں دیکھی. نہیں، صحابہ نے مصطفیٰ کی زبان سے سنا تو اسی طرح سے مانا ہے، اعتماد کیا ہے. یہ کون ہے؟ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ. یہ ہے ماننے کا طریقہ. ان کی اطاعت مثالی ہے، مثالی. نبی نے سونے کی انگوٹھی پہنی، سب نے پہن لی. آپ کی نقل کرتے ہوئے آپ کے پیچھے اللہ کی طرف سے حکم آ گیا سونے کی انگوٹھی اتار دینے کا. آقا نے اتار دی، صحابہ نے بھی اتار دی. کچھ نہیں کہنا پڑا، کچھ نہیں کہنا پڑا، کچھ نہیں وعدے لینا پڑے. یہ میرے بھائی خطبہ آپ سے وعدے لیتے رہتے ہیں نا، ہاتھ اٹھاؤ، کون کون داڑھی رکھے گا اگلے سال تک، اس سے پہلے ہاتھ اٹھاؤ، یہ کرو.
کوئی وعدہ لینا پڑا صحابہ سے؟ نہیں. مصطفیٰ کو دیکھا ویسے ہو گئے. مصطفیٰ علیہ السلام کو دیکھا. حضرت ابن عمر عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما گرمی سردی کا موسم ہے, یہ اوپر والا بٹن کھلا ہوا ہے. شاگرد نے پوچھا استاد محترم یہ بٹن آپ نے کیوں کھول رکھا ہے, سردی ہے؟ جانتے ہو کیا کہا؟ میں نے ایسا رسول اللہ کو دیکھا ہے. دیکھا ہے. آج کہتے ہیں صحابہ پر اعتبار کیسے کریں, یہ ان کے تبصرے ہیں, حدیث نہیں ہے, حدیث کو دین نہیں مانا جا سکتا. بس تمہاری تباہی اور بربادی کی داستان ہے, وگرنہ اس طرح کے سوال تو نہ اٹھتے کہ صحابہ تو وہ ہیں جو نبی علیہ السلام سے دین کے ناقل ہیں, دین کے حافظ ہیں, دین کے ابلاغ کرنے والے مبلغ ہیں, اور نہ صرف دین کے, نہ صرف آپ کے الفاظ کے, آپ کی کیفیات کے, آپ کی حالتوں کے بھی گواہ ہیں. اللہ کی قسم آپ حدیث کو اٹھائیے اور کبھی افضل بھائی کے پاس آئیے اور پوچھئے, حدیث سناؤ, حدیث کا متن شروع سے پڑھ کے سناؤ, کس طرح سے کس نے کس سے بیان کیا. نبی علیہ السلام سے بیان کرنے کے طریقے صحابہ کے دیکھو, کہیں کہتا ہے رأیت رسول اللہ, کہیں کہتا ہے سمعت رسول اللہ, کہیں کہتا ہے کان رسول اللہ. اللہ کے نبی کی حالتوں کو بیان کرتا ہے, اللہ کے نبی نے کون سی بات کس حالت میں بیان کی ہے, اس روز آپ نے پگڑی کیسی پہنی تھی, اس روز آپ کی چادر کیسی تھی, اس روز آپ کا جبہ کس رنگ کا تھا. صحابی حدیث بیان کرتا ہے, ساتھ آپ کے لباس کا بھی ذکر کرتا ہے. صحابی ذکر کرتا ہے. نبی علیہ السلام سے محبت کا پیمانہ دیکھو, آپ کی بات سنتا ہے. آپ نے کوئی غم کی بات کہی, غم کی بات کہتے ہوئے اور کسی غم کے اظہار کے طور پر آپ کی آنکھوں سے آنسو ہوئے, آنسو نکلے, کتنے صحابی بیان کرتا ہے. آنسو زیادہ نکلے صحابی بیان کرتا ہے. آنسوؤں سے داڑھی تر ہو گئی صحابی بیان کرتا ہے. آنسوؤں سے بستر تر ہوا صحابی بیان کرتا ہے. اللہ کے نبی کو غصہ آ گیا, آپ کے چہرے کا رنگ بدلا, آپ کی پیشانی پر رنگ آ کے گزرا, صحابی اس رنگ کا بھی ذکر کرتا ہے. اللہ کے رسول علیہ السلام نے کسی بات کو کہتے ہوئے آپ لیٹ کے بات کر رہے تھے, صحابی آپ کی بات بھی بیان کرتا ہے, ساتھ آپ کا لیٹنا بھی بیان کرتا ہے. اللہ کے نبی بات کہتے ہوئے اٹھ کر بیٹھ گئے, صحابی آپ کے اٹھ کر بیٹھنے کا ذکر کرتا ہے. کوئی بات آپ نے آدھی بیٹھ کر کہی ہے, صحابی بیٹھ کر ذکر کرتا ہے. ٹیک لگا کر کہی ہے, ٹیک لگانے کا ذکر کرتا ہے. اس قدر کیفیت کے ساتھ ایسے لگتا ہے جیسے صحابہ نہیں, ہزاروں کیمرے میرے مصطفیٰ پر فوکس کیے ہوئے آپ کی ایک ایک جنبش کو, آپ کی ایک ایک حرکت کو, آپ کے اٹھنے بیٹھنے کو, آپ کی جلوت خلوت کو اس طرح سے نقل اور محفوظ کر رہے ہیں کہ یہ کیمرے آپ کے کیا نقل کرتے ہوں گے. محمد رسول اللہ کے صحابہ نے اس سے کہیں بڑھ کر نبی علیہ السلام کی ساری کیفیات کو بھی تم تک پہنچایا ہے. ان صحابہ کے بارے میں ججمنٹل ہوتے ہو, قاضی بن جاتے ہو, چند بدبختوں کے کہنے پر ان پر سوال اٹھاتے ہو کہ وہ دیکھو جی وہ تو ان کا ایمان ہی بدل گیا. اللہ اکبر. تمہیں کیا کہیں, جو کہتا ہے میں اکیلا بھی کھڑا رہوں, نبی نے جو لشکر بھیجا تھا میں واپس نہیں آنے دوں گا. مدینہ کے کتے اگر میرا گوشت نوچ لیں میری ٹانگوں کا, میں پھر بھی فیصلہ واپس نہیں لوں گا. جو کہتا ہے جو نبی کو اونٹ دیتا تھا اب اونٹ کے ساتھ مہار بھی دیتا تھا, آج نبی کے جانے کے بعد اس دین میں اتنی سی تنقید کرے, اونٹ دے مہار ساتھ نہ دے, میں اس کے خلاف بھی جہاد کروں گا. تم اس کے ایمان کے لیے قاضی بنتے ہو؟ تم ہو کون؟ تمہارا تو ایمان ہی تب تک نہیں ہوتا. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا. تم تو مومن ہی نہیں ہوتے جب تک کہ صدیق کی محبت سے سینہ لبریز نہ ہو. تم تو مومن ہی نہیں ہو سکتے جب تک کہ فاروق کی محبت سے سینہ لبریز نہ ہو, جب تک عثمان و علی کی محبت سے سینے لبریز نہ ہو, ایمان ہوتا ہی نہیں. وہ صحابہ, ان کی عطاعت کے منظر, ان کی کیفیات, سونے کی انگوٹھی پہنی تو سب نے پہنی, اتاری تو سب نے اتاری. وہ جو آپ نے سن رکھا ہے ایک, وہ نہیں پتا تھا اس کو, جب میرے آقا نے اس کو بتایا ادھر ہی پھینکی. کہنے والوں نے کہا اٹھا کر نفع لے لو, گھر لے جاؤ, بیوی کو دے دو. کہنے لگا نہیں, جو مصطفیٰ نے اتروائی ہے اسے اٹھانا بھی گوارا نہیں کرتا. نبی کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں, جوتوں میں نماز پڑھ رہے ہیں, نبی سمیت سب جوتوں میں پڑھ رہے ہیں. ہاں جوتوں میں پڑھ رہے, یہ مسلک اہل حدیث ہے.
जूतों में नमाज पढ़ रहे। अल्लाह अकबर। उधर से पैगाम आया, हुक्म आ गया, आपका जूता साफ नहीं है, उतार दीजिए। सीधा इधर हुक्म आया है, इधर हुक्म आया है। इधर से अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने अपने जूतों को उतार दिया। पीछे नमाज हाथ बांधे खड़े हैं, उन्हें नहीं पता हुआ क्या, उन्हें नहीं पता पैगाम आया, उन्हें नहीं पता वही आई। लोगों, मानना इसको कहते हैं। इस तरह का मानना होता है। ये जो मैंने और तुमने अपनी अपनी मर्जी का, अपने अपने हिस्से का माना हुआ, ये मानना नहीं है। गौर कीजिएगा जरा। उधर से हुक्म आया डायरेक्ट मोहम्मद के सीने पर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। किसी दूसरे को खबर हुई, आपने बताया, आप तो नमाज में खड़े, खुद क़याम में खड़े, उसी तरह से आपने जूते उतार कर इधर कर दिया। जब नमाज मुकम्मल करके पीछे देखा सबके जूते उतरे हुए। क्या मंजर है, क्या मंजर है। किसी को नहीं कहा उतारो, सफ़े दर सफ़े सबके उतरे हुए। अरे तुमने क्यों उतारे हैं? आपने उतारे हो तो पहन कैसे सकते हैं? ये है मानना, इसको कहते हैं मानना। ये है मयार, अतात का मयार। खर्च करने के एतबार से तुमने मिसालें सुन रखी हैं, वो मिसालें जो तुम्हें आती हैं मैं वो नहीं देता। उसी जंग में, जंगे तबूक में, सब पूरा घर भी लाने वालों की मिसाल मौजूद है, आधा लाने वालों की भी, 900 ऊंट देने वालों की मिसालें में मौजूद हैं। और एक अम्मा भी आई थी, उसका जिक्र भी सुन लो। मेरे नबी की सहाबियात भी कैसी कमाल की थी। लाई है अपने छोटे से बच्चे को और आका अलैहिस्सलाम के सामने पेश किया। मेरे आका फरमाते हैं, अम्मा जी इसका क्या करूं? कहा ये साथ ले जाइए, ये मेरा बेटा जिहाद पर ले जाइए। मेरे आका फरमाते हैं, हमारे पास तो बड़े मर्दों को ले जाने के लिए सवारी नहीं, हम एक ही सवारी पर 3-3 लोग सवार होंगे बारी बारी, इस बच्चे को क्या करूं? सुनो वो क्या कहती है, जिन्होंने मेरे नबी पर कुर्बान किया है सब कुछ। क्या कुर्बान किया है? माल कुर्बान करना भी अल्लाह की कसम छोटी बात है। कहने लगी, इस मेरी इकलौती कमाई को, मेरे इकलौते बच्चे को साथ ले जाइए। जब दुश्मन का कोई तीर तलवार भाला आपकी तरफ बुलंद हो, मेरे बच्चे को ढाल की सूरत अपने सामने कर लीजिए, ये शहीद हो जाएगा आपका दिफा करते हुए। मैं भी समझूंगी मैंने भी कुछ कुर्बान कर दिया है। तुम क्या मिसालें देते हो? कुछ बदबख्तों की कहानियां सुनकर तुम मुतासिर होते हो, कहते हो बड़ा पढ़ा लिखा है, हदीस की बात करता है। वो हदीस छुपा छुपा के, काट काट के अपनी मर्जी की बयान करने वाला बदबख्त तुम्हारे घरों के अंदर अहले हदीस और तुम्हारे नौजवानों को ले चुका, उड़ा चुका। अपनी फिक्र करो, तुम ही तो थे, तुम ही तो थे। मा अना अलैहि व अस्हाबी वाले, तुम ही थे जो अकीदा 100% मुस्तफा से लेने वाले, तुम ही थे जो रिसालत का अकीदा मुस्तफा से लेने वाले, अकायद मुस्तफा से लेने वाले, इबादत मुस्तफा से लेने वाले। अगर तुम्हारे घर में भी डाका पड़ गया तो कौन दिफा करेगा? अगर तुम्हारे नौजवान लुट गए तो कौन दिफा करेगा मोहम्मद रसूलुल्लाह के दीन का? गौर कीजिए जरा। और आखिरी पहलू देखिए, नबी करीम अलैहिस्सलाम, जब तक इंसान में कोई इख्तलाफ नहीं होता तब तक उसकी अतात का इम्तिहान नहीं होता। सिर्फ मैंने 2 मिसालें आपके सामने रखनी है। वैसे तो कई सारे मेरे जहन में आई हैं, लेकिन अब वक्त ज्यादा हो जाएगा और परेशानी भी है, तो बस मैं ये 2 मिसालें आपके सामने अर्ज कर देता हूं। और पहली दफा आने का ये लिवरेज, ये सहूलत, ये रियायत खुद ही हासिल कर लेता हूं। तो जो है, जब इख्तिलाफ होता है, ये मैं उनके लिए भी कह रहा जो कान लगाए सुन रहे होंगे कि क्या कहते हैं, उनके लिए भी कहता जिन्होंने नबी को छोड़कर किसी और को बड़ा बनाया है, उनके लिए भी कहता जो हदीस रसूल के सामने किसी और को खड़ा करके पूछते हैं इस हदीस को मानना कि नहीं मानना। ये वक्त सहाबा पर भी आया, इख्तिलाफ हुआ। सैयदना अबू बकर, सारी रात लग गई। सैयदना अबू बकर, इधर से ये तो इंशाअल्लाह ये सारे जिक्र करने वाले हैं अल्लाह के फजल करम से। सैयदना अबू बकर ईमान में पहला, ईकान में पहला, इत्कान में पहला, अल्लाह की कसम है हर हवाले से पहला। मैं वक्त नहीं आपका जाया करना चाह रहा। वो पहला अव्वलियत वाला जिसके बारे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था हम एक ही मिट्टी से बनाए गए।
جس پر فرمایا تھا ایسے جیسے آج تم دیکھ رہے ہو نا دونوں یاروں کے کندھوں پہ ہاتھ رکھے ہوئے، ایسے قیامت کے دن میں ابو بکر اور عمر ہوں گے۔ اس ابو بکر سے بنو غطفان آتے ہیں اور یہ عیسائی قبیلہ ہے، ان کے ساتھ بڑی خون ریز جنگیں ہوئیں اور سیدنا ابو بکر کو صحابہ کی شہادتوں کا بڑا قلق ہے، بڑا رنج ہے۔ آئے صلح کر لیں، فرمایا صلح تو کر لیں گے لیکن تمہیں ذلت والی صلح قبول کرنا پڑے گی۔ ذلت والی صلح کیا ہے؟ سیدنا عمر بھی بیٹھے، حضرت ابو بکر اس کی وضاحت کرے، اور ابو بکر سے بڑا عالم امت میں کوئی دوسرا نہیں ہے۔ آپ کہتے ہیں ذلت والی صلح یہ ہے تمہارے ساتھ ہماری جو جنگیں ہوئیں ان میں جو شہداء ہوئے ان کی دیت تمہیں دینا پڑے گی، تمہارے مرنے والوں کا ہم کچھ بھی بدلہ نہیں دیں گے، یہ ذلت قبول کرو پھر ہم تم سے صلح کریں گے۔ اللہ اکبر۔ ابھی بنو غطفان کے سردار، عیسائیوں کے سردار چپ ہیں اور سیدنا عمر بول اٹھے، خلیفۃ الرسول یہ ذلت والی صلح آپ نے کہاں سے نکالی؟ یہ کہاں سے آئی؟ نبی کریم علیہ السلام نے تو ایسا کبھی کچھ نہیں کیا۔ نبی کریم علیہ السلام نے تو حدیبیہ کی صلح کی، مکہ والوں نے ہمارے جگر گوشوں کو شہید کر رکھا تھا، آقا نے ایسی ذلت ان پر تو مسلط نہیں کی۔ آپ یہ بات کہاں سے لے آئے؟ یاد کروانے کی دیر تھی۔ ابو بکر نے یہ نہیں کہا میں امت میں سب سے بڑا ہوں، امت میں اللہ کے رسول کے بعد ان کا خلیفہ ہوں، ایمان میں پہلا ہوں، ہجرت میں بھی پہلا ہوں، ہر حوالے سے ولیت رکھنے والا ہوں، تم کون ہوتے ہو مجھے یہ کہنے والے؟ میں نے فیصلہ کیا ہے، ہرگز نہیں۔ محمد رسول اللہ کا عمل یاد کروایا، ابو بکر نے اسی وقت اپنا رجوع کر لیا کہ ٹھیک ہے جو اللہ کے نبی کی سنت ہے میں بھی اسی سنت پر صلح کرتا ہوں۔ دوسرا واقعہ معروف ہے، نبی کریم علیہ السلام کے جانے کے بعد ظاہر ہے ملک بڑا ہوا، حدود پھیل گئیں، نئے نئے مسائل، نئی نئی پریشانیاں، نئے نئے جرائم سامنے آتے تھے، ان کے لیے تعزیرات بنتی ہیں، حکومت قوانین بناتی ہے اور بنائے جا سکتے ہیں قرآن و سنت کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ نے، ادھر میرے ہاتھ کی طرف دیکھیے، آپ نے ایک قانون بنایا اور وہ لکھ کر آپ نے تمام گورنروں کو اور تمام ججوں کو تمام ریاستوں میں بھیج دیا۔ وہ قانون کیا ہے کہ آج کے بعد ہاتھ کی دیت، یعنی ہاتھ کے توڑنے، نقصان پہنچانے، انگلیوں کے کاٹنے، اس کی دیت، ہاتھ توڑے کاٹے اس کی 50 دیت، اور اس کا آپ نے تفصیلی فیصلہ دیا کہ 15 اونٹ اگر انگوٹھے کو نقصان پہنچے تو 15 اونٹ بدلہ ہوگا، یہ پہلی دوسری انگلی ان کے 10 اونٹ ہوں گے، یہ تیسری 9 اونٹ ہوں گے، اور آخری 6 اونٹ ان کی دیت مقرر کی۔ آپ نے بدلہ مقرر کیا ہاتھ کو نقصان پہنچانے کا، دیت اس کی کیا ہے؟ اگر کوئی آخری انگلی توڑتا ہے نقصان پہنچاتا ہے تو 6 اونٹ ہوں گے، یہ دوسری تو 9، اگلی 2 تو 10، انگوٹھا تو 15۔ یہ لکھ کر بھیج دیا، اور رواج یہ تھا کہ قاضی صاحب عدالت میں سارے لوگوں کو جمع کرتے اور ان کے سامنے اس کو پڑھ دیتے۔ پڑھنے والوں میں سے ایک پڑھنے والے قاضی نے مصر میں پڑھا، اور وہاں نبی پاک علیہ السلام کا ایک صحابی عوف بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کھڑے ہیں، انہوں نے بھی سنا، اور جب یہ پیغام سنا سیدنا عمر کا، حکومت کا، تو قاضی صاحب سے کہنے لگے یہ خط، یہ لیٹر، یہ حکم نامہ مجھے دے دو، اور جب تک میں مدینے سے لوٹ نہیں آتا اس کے مطابق فیصلہ نہ کرنا۔ وہ خط پکڑا، کہاں مصر، صحابہ کی پہچان دیکھیے، دین کے ساتھ ان کی وفاداری دیکھیے، کہاں مصر اور کہاں مدینہ، دن رات کر کے اسی طرح سے مدینہ پہنچے۔ اور اٹھائیے حدیث کی کتاب کو، اٹے ہوئے بدن سے، گرد و غبار سے اٹے ہوئے عوف بن مالک، دین کے بارے فکر کیا ہے، آئے سیدنا عمر کو ڈھونڈتے ہوئے آپ کے سامنے کھڑے ہوئے، وہ لفافہ، وہ خط آپ کے سامنے رکھا اور پوچھا یہ آپ نے لکھا ہے، یہ آپ نے فیصلہ کیا ہے؟ ہاں میں نے کیا ہے۔ دلیل کیا ہے؟ بنیاد کیا ہے؟ یہ تقسیم آپ نے کیسے کی ہے؟ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ کہنے لگے میں نے تو ہاتھ کی، میں انگوٹھے کی حیثیت کی وجہ سے اس کو زیادہ اہمیت دی، اس آخری انگلی کو اس کی حیثیت کی وجہ سے، طاقت قوت میں یہ سب سے کم ترین ہے اس لیے اس کے کم رکھے، یہ ترتیب تو میں نے خود بنائی ہے کہ ہاتھ میں سب سے کام کی چیز انگوٹھا ہے۔
اس کو زیادہ نوازا ہے، اس کو زیادہ بدلہ دیا ہے۔ یہ تو تھا سیدنا عمر کا بیانیہ۔ اب حدیث رسول پیش کرتے ہیں سیدنا عوف بن مالک رضی اللہ عنہ، کہتے ہیں یہ تو آپ کا خیال ہے، لیکن سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اللہ کے رسول سے سنا ہے، اسی مدینہ میں سنا ہے کہ آپ نے فرمایا تھا الا ان فی الاصابع فی الدیۃ سواء، ہاتھ کی انگلیوں میں دیت برابر ہے، انگوٹھے کے بھی 10 ہونے چاہیے اور آخری کے بھی 10 ہوں گے۔ آج کہیں نا ہاتھ کہاں باندھنے، رفع الیدین، اب تو جانے کیسی کیسی بحثیں شروع ہو گئی ہیں، اور اپنوں کے اندر بھی شروع ہو گئی ماشاءاللہ۔ سنت، حیثیت، رسول اللہ کا قول فرمان، جیسے ہی رسول اللہ کا قول سنایا، سیدنا آج حدیث سنائے نا تو وہ کہتے ہیں یہ حدیث امام اعظم کو نہیں پہنچی تھی، اس حدیث کا ان کو نہیں پتا چلا ہوگا، تو یہ ہمارا مسئلہ تو نہیں ہے، یہ تو آپ جانے اور آپ کے امام جانے، نہیں پہنچی ہوگی، کیونکہ وہ تو کہتے رہے کہ اگر صحیح حدیث آ جائے اس کا مطلب ہے کہ پوری نہیں پہنچتی تھی، صحیح حدیث آ جائے تو میری بات کو چھوڑ دینا، وہ کہتے ہوئے گئے۔ تمہیں ضد ہے حدیث آنے کے باوجود، حدیث سامنے آنے کے باوجود پھر کہتے ہو امام صاحب نے نہیں مانا تو ہم کیسے مان لیں، حالانکہ سارے کا سارا عقیدہ تم امام سے لیتے ہی نہیں، تم کسی اور کو مانتے ہو۔ اور نیچے چلتے آئے تو بہت ساری باتیں امام صاحب کو چھوڑ کے کچھ اور لوگوں کو مانتے پھرتے ہو، اور جانے کتنے لوگوں کو مانتے ہو، اللہ تمہیں بھی سمجھ عطا فرمائے۔ سیدنا عمر کے سامنے آئے تو آپ نے نہیں کہا کہ مجھے کیوں نہیں پتا چلا اس حدیث کا، آپ نے نہیں کہا میں تم سے بڑا ہوں، مہاجر ہوں، نبی پاک علیہ السلام نے میرے بارے میں اللہ سے دعائیں کی تھی، مانگا تھا، میرے بارے اللہ کے نبی کو خواب آئے تھے، اللہ کے نبی نے یہ فرمایا تھا کہ عمر پر الہام ہوتا ہے، میری زبان سے نکلی ہوئی باتیں اللہ نے قرآن بنایا، کوئی ایسی بات نہیں کی۔ فوراً کہا کاتب کو بلایا جائے، کاتب کو کہا وہ پہلا جملہ میرا لکھو جو میں نے فیصلہ کیا تھا، لکھا، کہا اب دوسرے جملے پہ عوف بن مالک کا نام لے کر اس کی ضمانت پر مصطفیٰ کا قول لکھو، لکھا، کہا اب تیسرا جملہ بھی لکھو، اور وہ کیا ہے، کہا لکھو ردو قول عمر ونفذو قول رسول اللہ، عمر کا قول چھوڑ دو، محمد کے قول پر عمل کرو۔ یہ تھے صحابہ، اللہ مجھے اور آپ کو ایسا ایمان عطا فرمائے، ایسا معیار عطا فرمائے، ایسی محبت عطا فرمائے، اور ہمارے دلوں میں صحابہ کے بارے جو شکوک و شبہات ڈالے جاتے اللہ ہمیں ہدایت عطا فرمائے، اور اللہ ہمیں ایسے کذابوں سے، ایسے دجالوں سے محفوظ کر کے رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔